امریکہ نے یہ 2 دن حملے نہیں کیے ہیں، رحم کیا ہے، تو ذرا فیض الرحمان صاحب سے جانتے ہیں کہ امریکہ کے اس رحم کی وجہ کیا ہے۔ فیض الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ نے یہ 2 دن حملے نہیں کیے، بہت اچھا کیا، لیکن کیوں کیا؟ جی بہت بہت شکریہ صفی صاحب، گڈ ٹو بی بیک آن اور شو، اور ہمارے ساتھی جناب ایمبیسڈر عمران علی صاحب کو بھی سلام۔ دیکھیں یہ آپ نے ابھی انٹرو میں جو ایک لفظ استعمال کیا رحم، اور غالباً ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس سے سر ہلا کے اس کی تائید کی، ایسا نہیں ہے۔ جمعے کو ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی یہاں پر وائٹ ہاؤس میں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کھین کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ اس جنگ کے بارے میں اگر پوری طرح سے مخالف نہیں رہے، تو ان کا رویہ بہت حد تک محتاط رہا ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جلد سے جلد ہم اس معاملے کو نپٹا کر وہاں سے باہر نکلیں۔ تو یہ جو پاز ہے یہ ایک اسٹریٹجک بھی کہا جا سکتا ہے، اور اصل اس کی وجہ یہ ہے جو یہاں پر کچھ نیوز آؤٹلیٹس نے بھی بات کی ہے، اور خود وائٹ ہاؤس کے سورسز نے بھی، کہ 2 ہفتوں سے جو لگاتار جو مہم کنٹینیوس بامبنگ جاری تھی، 13 دن رہی، تو اس میں کوئی جو اب اس کے بعد اس کی ایک سمجھے کہ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں ایک ڈمنشنگ ریٹرنز، کہ اب وہ مزید اتنی ایفیکٹو نہیں رہی تھی، یا تو ایک نیا فیز ایک ڈفرنٹ فورس کے ساتھ، ڈفرنٹ حکمت عملی کے ساتھ اختیار کیا جائے، یا پھر اس پاز کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، رکھتے ہوئے سامنے کوئی مفاہمت کی یا کوئی نیگوشیشنز وغیرہ کی بات کی جائے۔ تو یہ ایک تھوڑی بہت امید افزا سچویشن ضرور ہے، لیکن اس میں چونکہ اب جے ڈی وینس بھی اگر براہ راست انوالو ہو رہے ہیں اس فیصلہ سازی میں، جو کہ آپ نے پچھلے 13 دن میں دیکھا کہ شاید وہ آپ کو نظر نہیں آئے سین پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتر سچویشن ہے۔ لیکن اگین دیکھیے، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جنگ جو ہے کئی پانیوں تک پھیل گئی، اب تو کیسپین سی بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے، یوکرین اور ایران کا باقاعدہ تنازع شروع ہو گیا۔ یوکرین کا یہ الزام بڑا خطرناک ہے کہ جس جہاز کو انہوں نے ہٹ کیا وہ جہاز ایکچولی رشیا کے لیے فوجی ساز و سامان لے جا رہا تھا۔ پھر صدر زلنسکی نے خود بذات خود یہ اعلان کیا کہ ان کے پاس ایسی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ رشیا ایران کو وہ تمام ٹارگٹس کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے، انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، جس پر کہ ایران اسپیشلی گلف اسٹیٹس میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال ایک طرف تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید پاز کچھ بہتر ہو، لیکن آپ دیکھیں ریجن میں اور خود ایران کی طرف سے، اچھا پھر ایران کا یہ اعلان بھی بڑا اہم ہے کہ اس نے اس پاز کے دوران اور اس جنگ کے پورے دوران تقریباً $18 بلین کا تیل بیچا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ بھی کہنا ان کا ہے کہ ہم نے اس پورے سیز فائر میں بے پناہ تیاری کی، اپنے آپ کو دوبارہ تیار کیا، اور کہ اب ہم زیادہ اچھی طرح سے تیار ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ معاملہ ابھی نپٹا نہیں ہے، یہ پاز ضرور ہے، یہ میرے نزدیک اسٹریٹجک پاز ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، اور یہاں جو اسرائیلی اور جوش لابیز اس وقت موجود ہیں اور جس طرح سرگرم عمل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک معاملات آپ کو بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ اور ایک اس سے بڑا اسکیلیشن آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایمبیسڈر عمران علی صاحب، دوبارہ جنگ کا آغاز کس کی طرف سے ہوا؟ دیکھیں سر، سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک میں آپ نے دیکھا سب مسکرا رہے تھے، ایرانیوں نے تصویر نہیں کھنچوائی، اس کے علاوہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بعد شہید خامنہ ای کے رسومات کے اوپر جانا تھا، وہ پاز اس سیز فائر کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ اور دیکھیے آرٹیکل 5 جو تھا ایم او یو کا، اس پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا تھا کلیئرلی، اور میں نے جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی اسٹرائک کیا تھا کہ یہ امریکہ کیسے مان گیا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا عمان اور ایران مل کر جو اسٹیٹس کی ٹریفک ہے اس کو ہینڈل کریں گے۔ یہ ضرور تھا کہ لیکن وہ تو 60 ڈیز کے بعد نا، نہیں سر، وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہی 60 ڈیز کے اندر عمان اور ایران دیکھیں گے، ٹول نہیں لیں گے۔ وہ آزادانہ فری کا جو لفظ ہے نا، وہ ایران نے انٹرپریٹ کیا کہ ٹول نہیں لیں گے، امریکہ نے اور باقیوں نے انٹرپریٹ کیا کہ لینز بھی فری ہیں۔ لیکن ان دونوں ممالک کے ساتھ باقی جی سی سی کنٹریز کا بھی ذکر نہیں تھا۔ بالکل تھا، اینڈ میں جو ٹیل تھا وہ یہ تھا کہ ان کنسلٹیشن ود ادر جی سی سی کنٹریز۔ تو وہ کنسلٹیشن سے پہلے ہی انہوں نے
فیصلہ کر لیا ایران نے کہ جی آپ میرے قریب سے جو آبنہ ہرمز کا گزرتا ہے گزرگاہ وہ آپ یوز کریں گے. میرا ایک قوی یقین ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کو پرووک کرنے کے لیے شپس کو جو عمان کے قریب سے جا رہا تھا گزرگاہ دوسری اس پہ سے بھیجنا شروع کیا. ایران نے ایک آدھی دفعہ وارن بھی کیا. جہاں ایران سے میں نے آپ کو بتایا ایران کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. جہاں ایران سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک کمیٹی بنی تھی آپس میں مذاکرات کرنے کی اگر کوئی تنازع ہو، بجائے کہ وہ کمیٹی پہ جاتے انہوں نے ڈرون اٹیک شروع کر دیے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم آبنہ ہرمز پہ، لیکن جغرافیہ ان کی سائڈ پہ ہے. وہ 60 دن انتظار کر لیتے، اس کے بعد دیکھ لیتے. جغرافیہ تو کہیں نہیں جا رہا تھا. تو ثالثوں سے کہہ دیتے، ثالثوں کو تو میں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یہ ڈاکیومنٹ بڑا اچھا تھا. آگے یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شاید واپس اس کی کسی امینڈیڈ فارم کے اوپر جائیں. بہت اچھا ڈاکیومنٹ تھا، تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو ثالثوں سے تو پوچھ لیتے، قطر سے پوچھ لیتے. سب سے امپورٹنٹ ہے عمان کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے، فارن منسٹر وہاں بھیج دیتے. آپ نے اٹیک کر کے نا ان کو موقع دے دیا، وہ تیار بیٹھے تھے. اس دوران امریکہ میں یہ جو ہمارے جوئش لابی تھی اور جو پرو وار لابی تھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گئی تھی. ایرانیوں کا ماننا یہ ہے، جب بھی انٹیریئر منسٹر بھی تشریف لائے، وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو کہ تم امریکہ کو نہیں سمجھتے. انہوں نے ہر پاز کا انتظار کر کے ہم پہ اٹیک کرنا ہے. اگر ہم پہ اٹیک کرنا ہے نا تو پھر ہمیں تیار رہنا دو، بس یہ ان کا پوائنٹ ہے. تو یہ ڈیمانڈ ایران کا حق و جانب تھا کہ بھئی آپ نے عمان کی سائڈ سے نہیں جانا ہے، آپ عمان میں سفیر بھی رہے ہیں اور ہماری سائڈ سے ہی جانا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بات کرنی چاہیے تھی وہاں بھیجنے سے پہلے. جب ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، سوئٹزرلینڈ میں بنائی گئی تھی، اس کو بھی بات کرنا چاہیے تھا. لیکن ایران کو ان پہ کائنیٹک اٹیک، نقصان نہیں کوئی ہوا، نہ ہی کوئی بڑی تباہی ہوئی. وہ ڈرونز نے آ کے ہٹ کیا، تھوڑے سی چیز کو نقصان پہنچایا، اس سے ان کو موقع مل گیا. اب 13 دن ہو گئے ہیں. اور دیکھیں سلیم، ایران کے پاس، ایران یہ کہتا ہے، جب ایرانیوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس پوز کے دوران بہت سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی جنگ کا راستہ ہے. وہ جنگ کا راستہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو تکلیف دیں. تکلیف کا لفظ نہیں وہ استعمال کرتے، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنے پین میں ہیں آبنہ ہرمز سے. اور ان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہو نہ ہو، وہ ریڈ سی اور باب المندب ہے. یہ ان کی وہ اسٹریٹجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی ضمیر ہوتا تو غزہ میں جو کچھ ہوتا کیا دنیا برداشت کرتی؟ کیا یورپ برداشت کرتا؟ ہماری تو اینٹ سے اینٹ پہ جا دیں گے اگر ہم کوئی اور اسٹریٹجی اپنائیں گے تو. ٹھیک.